علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن اظلم ممن ذکر بآیات ربه ثم اعرض عنها انا من المجرمین منتقمون۔ اس وقت پوری دنیا میں بالخصوص اپنے ملک میں ہماری قوم جن حالات سے گزر رہی ہے اس میں ہر کوئی پریشان ہے اور یہ سمجھ نہیں پا رہا ہے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ ایسا سب کچھ ہو رہا ہے۔ قرآن مقدس یہ واحد کتاب ہے جو رب العالمین کی جانب سے اس کے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری گئی۔ یہ کتاب قیامت تک نہ صرف مسلمانوں کی بلکہ پوری انسانیت کی رہنمائی کرتی رہے گی۔ جن کا اس کتاب پر ایمان ہے ان کی بھی رہنمائی کر رہی ہے اور کرتی رہے گی، اور جو لوگ اس کتاب کو نہیں مانتے ہیں انہیں بھی سیدھے راستے کی طرف یہ کتاب بلا رہی ہے۔ قرآن مجید کی جو آیت پڑھی گئی رب العالمین اس میں فرما رہا ہے کہ قرآن کی آیتیں اگر پڑھ کر سنائی جائیں، قرآن کی آیتوں کے ذریعے سے اگر نصیحت کیا جائے اور پھر بھی لوگ اگر اس سے اعراض کر رہے ہیں تو رب العالمین کہہ رہا ہے کہ وَمَنْ أَظْلَمَ، ایسے لوگوں سے بڑھ کر ظالم کون ہوں گے کہ جنہیں قرآن کی آیتیں پڑھ کر سنائی جائے اور پڑھنے کے بعد پھر اس سے اعراض کریں، ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا، پھر اس سے اعراض کریں، تو رب العالمین آگے فرما رہا ہے کہ اِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ، ایسے مجرموں سے ہم انتقام لے کر کے رہیں گے۔ اب ہم جائزہ لیں، کیا قرآن پڑھ کر آپ کو نہیں سنایا جا رہا ہے؟ قرآن کی آیتوں کے ذریعے علماء آپ کو نصیحت نہیں کر رہے ہیں؟ جب سنایا جا رہا ہے اور آپ سن کر کے اس پر عمل کرنا چاہتے ہیں تو کیسے عمل کریں گے؟ اسے بھی رب العالمین نے قرآن مقدس میں جو ہے واضح طور پر بیان فرما دیا۔ جب ہمارے دادا حضرت آدم اور اماں حوا علیہ السلام کو رب العالمین نے وہاں سے اتارا اور دنیا میں بھیجا تو ایک نسخہ دیا تھا۔ وہ نسخہ کیا ہے؟ قرآن مقدس میں میرے رب نے فرمایا کہ قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، جنت سے جاؤ تم سب نیچے اترو، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، اگر تمہارے پاس دنیا کے اندر میری جانب سے کوئی ہادی و رہنما آئے، فَمَن تَبِعَ هُدَايَا، تو جو بھی اس ہادی اور رہنما کی بات مانے گا، اس کی پیروی کرے گا، فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، تو ایسا کرنے والے لوگ دنیا کے اندر حزن و ملال کے شکار نہیں ہوں گے۔ آج ہم حزن و ملال کے شکار کیوں ہیں؟ ہادی ہمارے پاس آیا، خاتم النبیین بن کر کے آئے، آخری نبی بن کر کے آئے، قیامت تک کے لیے وہ نبی، پوری انسانیت کے لیے نبی، لیکن اس ہادی کی پیروی، اس کی باتوں کو ہم کتنا مان رہے ہیں، ان کے بتائے ہوئے راستے اور طریقے پر ہم کتنا چل رہے ہیں؟ ہر شخص جو کلمہ گو ہے وہ اپنا جائزہ لے لے۔ اگر نہیں چل رہے ہیں تو ظاہر حزن و ملال کا شکار ہم رہیں گے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ تم امن کے خواہاں ہو، تم چاہتے ہو کہ دنیا میں امن رہے، تو الذین آمنوا
وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ، جو ایمان لائے اور جنہوں نے اپنے ایمان میں ظلم کو شامل نہیں کیا، اولئک لہم الامن، ایسے لوگوں کو امن اس دنیا کے اندر ملے گا اور آخرت میں بھی ملے گا، وہم مہتدون، اور اس کائنات میں صحیح راستے پر چلنے والے ایسے ہی لوگ ہیں۔ جب یہ آیت نازل ہوئی کہ جو ایمان لائے، ایمان لا کر کے اس میں ظلم کو شامل نہیں کیا، صحابہ کرام اس آیت کو سن کر کے بہت پریشان ہوئے کہ ہم انسان ہیں، بشری تقاضے کے مطابق ہم میں سے ہر شخص سے کچھ نہ کچھ خطائیں اور غلطیاں سرزد ہوتی رہتی ہیں، زبان سے بھی، ہاتھ سے بھی، تو ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ ایمان کے ساتھ ظلم نہ آئے؟ اور اگر یہی مطلب ہے تو ہم میں سے کوئی بھی بچ نہیں سکتا۔ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ اشکال لے کر کے وہ لوگ پہنچے کہ اللہ کے نبی، ہم میں سے کون ہے جو ایمان لانے کے بعد کوئی غلطی اس سے سرزد نہ ہو؟ اور رب العالمین کہہ رہا ہے ایمان کے ساتھ جو ظلم کو شامل کر لے گا ایسے لوگوں کو امن نہیں ہے، جو شامل نہیں کریں گے ظلم کو ان کے لیے امن ہے۔ تو یہ ظلم تو سرزد ہر ایک سے ہوگا کچھ نہ کچھ۔ اس وقت اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت کی صحابہ کے سامنے کہ رب العالمین نے جس ظلم کو ایمان کے ساتھ شامل کرنے نہ کرنے کے بارے میں کہا ہے کہ ظلم سے ایمان کو محفوظ رکھا، اس ظلم سے مراد وہ ظلم ہے جسے رب العالمین نے قرآن میں کہا ہے حضرت لقمان کے بارے میں کہ جب وہ اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے تھے، وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ، کہ میرے بیٹے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہرانا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ شرک یہ سب سے بڑا ظلم ہے، خالی ظلم نہیں بلکہ ظلم عظیم ہے۔ تو یہاں اس آیت میں کہ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، ظلم سے مراد یہاں شرک ہے۔ اگر ہمارا ایمان شرک سے محفوظ رہے گا اس کائنات کے اندر، تب ہمیں اس کائنات میں امن نصیب ہوگا، ورنہ نہیں۔ یہ کلیئر کٹ بیان ہے قرآن کا۔ اس لیے کہ یہ کائنات جو ہے یہ رچائی ہی گئی ہے، یہ بنائی ہی اس لیے گئی ہے کہ یہاں جو ڈنکا بجے گا، ابھی آپ نے آج آزادی کا دن منایا، لیکن ہم مسلمانوں کے لیے حقیقی آزادی کا دن وہ ہوگا جب اس کائنات میں صرف توحید کا ڈنکا بجے گا اور شرک سے یہ سرزمین پاک ہو جائے گی۔ جب تک شرک سے یہ سرزمین پاک نہیں ہوگی، آپ حزن و ملال کا شکار رہیں گے، آپ کو امن نصیب نہیں ہوگا اس کائنات کے اندر۔ لیکن افسوس کا مقام یہ ہے کہ مسلمان کلمہ پڑھتا ہے، جس کلمے کو ہمارے نبی نے کفار مکہ کے سامنے پیش کیا تھا کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا تملکوا العرب والعجم، کہ لوگوں لا الہ الا اللہ کہو تم کامیاب ہو جاؤ گے اور عرب اور عجم سب کے تم مالک بن جاؤ گے۔ آپ نے لا الہ الا اللہ کہا تھا، کیا کہا تھا آپ نے کہ لا الہ الا اللہ کہو؟ آپ نے وہاں ان کے کسی معبود کو برا بھلا نہیں کہا تھا، نہ لات کو، نہ عزا کو، نہ منات کو، کسی کو نہیں، نہ ہبل کو، کسی کو گالی دی آپ نے؟ کچھ نہیں۔ آپ نے خالی اتنا کہا کہ قولوا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کہو۔ جو آپ کے سامنے موجود تھے ان میں سمجھنے والوں میں دو گروپ میں بٹ گئے، اس کلمے کو دونوں نے سمجھا۔
دونوں پارٹیوں نے سمجھا، دونوں گروپوں نے اس کلمے کو سمجھا۔ ایک گروپ نے اس کا حقیقی معنی سمجھا کہ لا الہ الا اللہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی عبادت میں ہمیں کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا ہے، چنانچہ وہ توحید پرست بن گئے، موحد، خالص موحد بن گئے، جیسے حضرت بلال، صہیب رومی، خباب بن ارت، یاسر اور ان کے بیٹے عمار، ان کی اہلیہ، ان کی زوجہ سمیہ، یہ سب سمجھ گئے کہ لا الہ الا اللہ کا حقیقی مفہوم کیا ہے۔ لیکن جو مکہ کے سردار تھے، یہاں تک کہ آپ کے خاص گھرانے والے تھے، وہ بھی اس کا مفہوم سمجھے، لیکن انہوں نے پوزیٹیو نہیں سمجھا، نیگیٹو سمجھا کہ لا الہ الا اللہ میں اللہ کا نام بعد میں آ رہا ہے، اس سے پہلے لا الہ آ رہا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ لا الہ کا مطلب یہ ہے کہنے کا کہ بیت اللہ کے اندر جو 360 رکھے ہوئے ہیں، ان سے ہم سب کو ہاتھ دھونا پڑے گا۔ وہ سمجھ گئے، وہ بھی سمجھے لا الہ الا اللہ کا مفہوم، کہ اگر ہم اس کو پڑھ لیں گے اور مان لیں گے تو یہ 360 جو ہم نے مختلف نبیوں کے شکلیں، تصویریں، مجسمے، کیا کیا بنا کر کے خانہ کعبہ کے اندر رکھے ہیں، ان سب سے ہاتھ دھونا پڑے گا۔ اسی لیے انہوں نے لا الہ الا اللہ کو نہیں پڑھا۔ تو آج کا جو مسلمان ہے وہ لا الہ الا اللہ بھی پڑھتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ وہی عمل کرتا ہے جو مکہ کے مشرک کرتے تھے، اور جب انہیں بتایا جاتا ہے تو اس کا جواب یہ دیتے ہیں، وہ بتوں کو پوجتے تھے، ہم پتھر تھوڑو پوجتے ہیں، ہم مورتی تھوڑو پوجتے ہیں، ہم بت کو نہیں پوجتے۔ تو شرک ہے کیا، اس کو نہ سمجھنے کی وجہ سے آج کا کلمہ گو مسلمان یہ بات کہتا ہے، کیونکہ وہ سمجھ نہیں پاتا ہے کہ شرک ہے کیا۔ کیا مکہ کے مشرکین اللہ کو سے دعائیں نہیں کرتے تھے؟ کرتے تھے۔ آپ قرآن پڑھیے، اپنے آپ کو قرآن سے قریب کیجیے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کئی مقامات پر ان کی دعاؤں کو نقل کیا ہے، بتایا ہے۔ وہ جا رہے ہیں بدر کی طرف جنگ لڑنے کے لیے، اور اس وقت وہ ایک دعا مانگ رہے ہیں۔ قرآن نے ان کی اس دعا کو نقل کیا کہ اللہم ان کان ھذا ھو الحق من عندک، اے اللہ اگر یہ قرآن اور قرآن جن پر نازل کیا گیا، یہ نبی جو اپنے آپ کو کہتے ہیں، اگر یہ حقیقت میں تیری جانب سے ہیں اور سچ ہے یہ بات، فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ أَوْ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، تو ہمارے اوپر پتھر برسا دے یا دردناک سزا میں ہمیں مبتلا کر۔ اللہ نے بھی کہا آؤ تم لوگ بدر میں پہنچو۔ یہ دعا مانگ کر کے وہ گئے تھے، کیونکہ قرآن اللہ کی جانب سے سچی کتاب آئی تھی، جس پر نازل ہوا وہ نبی سچا تھا۔ اللہ نے کہا دعا بہت اچھی تم نے مانگی، آؤ تو بدر میں پہنچے اور 70 مار دیے گئے، 70 قیدی بنائے گئے۔ سوچیے، وہ اور بھی ایک دعا قرآن نے ایک جگہ نقل کیا کہ جب یہ کشتیوں میں بیٹھ کر کے دریا اور سمندر میں جاتے ہیں، اور جب وہ کشتی پھنستی ہے اور ڈوبنے کے قریب آتی ہے، تو اپنے معبودوں کو جنہیں یہ سفارشی سمجھتے ہیں ان کا نام بھول جاتے ہیں۔ فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، تو اس وقت اللہ کو پکارتے ہیں، اور کیسا پکارتے ہیں؟ مخلصین لہ الدین، اپنے دین دھرم کو خالص اللہ کے لیے کرتے ہوئے کہ اب تو ہی ہے ہمیں بچانے والا۔ یہ قرآن نے نقل کیا ان کی دعا کو۔ وہ پکارتے تھے اللہ کو، دعا کرتے تھے، حج و عمرہ کرتے تھے، طواف کرتے تھے، تلبیہ بھی پکارتے تھے، لبیک اللہم لبیک کہتے تھے، میں حاضر ہوں، لیکن آگے جا کے بڑھا دیتے تھے، لا شریک لک الا شریکا ہوا لک، ہاں ایک شریک ہے لیکن وہ بھی تیرے اندر میں ہے،
اس کا بھی تو مالک ہے۔ تو اللہ کو پکارتے تھے وہ مشرکین، اللہ کو پکارتے تھے۔ کیا وہ نیک کام نہیں کرتے تھے؟ ان کا عمل اچھا نہیں تھا؟ ان کا عمل بہت اچھا تھا، وہ نیک کام کرتے تھے، حاجیوں کو ستو پلایا کرتے تھے گھول کر کے، انہیں پانی پلایا کرتے تھے گرم کی عرب کی تپتی ہوئی زمین ریگستان میں، اور عمل اتنا اچھا تھا کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم مسلمانوں کے لیے ایک بشارت دی کہ من بنا للہ مسجدا بنا اللہ لہ بیتا فی الجنہ، جو اللہ کے لیے ایک گھر بنائے، مسجد بنائے، اس کے لیے جنت میں گھر ہے۔ اور کفار مکہ نے کیا بنایا تھا؟ بیت اللہ، خانہ کعبہ کی تعمیر کی تھی، اور تعمیر بھی کس طرح کی؟ انہوں نے شرط لگائی کہ اس کی تعمیر میں ایک سکہ بھی حرام کا نہیں آنا چاہیے، حلال پیسے سے انہوں نے خانہ کعبہ کو بنایا تھا۔ ہاں، سب سے عظیم گھر اللہ کا بنایا تھا۔ سوچیے کتنا بڑا عمل اچھا ان کا۔ حلال پیسہ کم ہو گیا تو خانہ کعبہ کا جو کوٹھا تھا، اس کی جو بنیاد تھی وہ تھوڑی وسیع تھی، بڑی تھی، اس کو کم کر دیا انہوں نے، جتنی رقم تھی اتنے پر بیت اللہ کو تعمیر کر دیا، باقی حصہ چھوڑ دیا جو حتیم کی شکل میں آج بھی خالی پڑا ہوا ہے، جس میں 2 رکعت نماز پڑھنے کے لیے ہر کوئی جو ہے وہاں جھگڑتا ہے کہ ہم خانہ کعبہ میں نماز پڑھ لیں۔ تو عمل بھی ان کا اچھا، اللہ سے وہ دعائیں بھی کر رہے ہیں، وہ جھوٹ سے اپنے آپ کو بچاتے تھے۔ ہرقل کے دربار میں ابو سفیان پہنچا ہوا تھا، اور جب ہرقل نے پوچھا کہ وہ نبی کبھی جھوٹ بولتا ہے، تو ابو سفیان کا بیان ہے کہ اگر میرے پیچھے جو لوگ میرے ساتھی موجود تھے وہ مکہ میں جا کر کے میرے بارے میں یہ بات نہ کہتے کہ ابو سفیان آج جھوٹ بول کر کے آیا ہے، تو میں ہرقل کے اس سوال پر یہاں ضرور کہہ دیتا کہ نعوذ باللہ نبی جھوٹ بولتا ہے۔ لیکن میرے ساتھی بھی وہاں موجود تھے، کیونکہ مکہ والے ہم سب آپ کو امین صادق کہتے تھے، تو ہرقل کے سامنے ہم کیسے کہہ دیتے کہ وہ جھوٹ بولتے ہیں؟ تو تانے کے ڈر سے ابو سفیان کہہ رہے ہیں کہ میں وہاں یہ بات نہیں بول سکا کہ نعوذ باللہ آپ جھوٹ بولتے ہیں۔ وہ جھوٹ سے بھی وہ کفار مکہ پرہیز کرتے تھے، اللہ سے دعائیں بھی کر رہے ہیں، عمل بھی اونچا، جھوٹ سے بھی بچ رہے ہیں۔ پھر آخر انہیں مشرک کیوں کہا گیا بھائی؟ کیا وجہ ہے؟ کیا وجہ ہے کہ مشرک کہا گیا؟ اب ایک ہی وجہ رہ جاتی ہے کہ وہ اللہ کی ذات کو نہیں مانتے رہے ہوں گے، یا اللہ کے اندر جو پائی جانے والی خوبیاں ہیں، صفات ہیں کہ وہ مالک ہے، وہ رازق ہے، وہ خالق ہے، اس کو نہیں مانتے رہے ہوں گے، اس لیے مشرک کہا گیا۔ قرآن کہہ رہا ہے نہیں، اس کی وجہ سے انہیں مشرک نہیں کہا گیا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اللہ کی ذات کو بھی مانتے تھے، وہ اللہ کے اندر پائی جانے والی اللہ کی خوبیوں کو، صفات کو بھی مانتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ آسمان و زمین کا پیدا کرنے والا اللہ ہے، وہ کہتے تھے کہ رازق روزی دینے والا اللہ ہے، پانی برسانے والا اللہ ہے، وہ اس کو مانتے تھے۔ قرآن کی آیت پڑھیے کہ قل، اے میرے نبی آپ ذرا ان سے پوچھیں کہ من یرزقکم من السماء والارض، آسمان اور زمین سے روزی تمہیں کون دیتا ہے؟ آسمان سے پانی اتار کر کے اور زمین سے جو ہے نباتات کو اگا کر کے روزی کون دیتا ہے؟ ذرا ان سے پوچھئے تو۔ امن یملک السمع والابصار، نگاہوں اور جو ہے کانوں کا مالک کون ہے کہ چاہے تو کسی کو اندھا کر دے اور چاہے تو کسی کی سماعت چھین لے، بہرا بنا دے؟ اس کا مالک کون ہے؟ وَمَن يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ، اور زندے کو مردے سے کون نکالتا ہے؟ نطفہ۔ وَمَن يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ، یہ نطفہ مردہ ہے، جو عورت کے رحم میں جاتا ہے، جو ہے یہ مردہ ہے نطفہ، اس سے انسان بنا دیتا ہے اللہ تعالیٰ۔ مرغی یہ زندہ ہے، اس سے اللہ تعالیٰ مردہ جو ہے انڈا جو ہے مردہ نکال دیتا ہے۔ وَمَن يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ، انڈے کو مرغی سے نکالتا ہے،
نطفے سے انسان بنا دیتا ہے. یہ کون کرتا ہے؟ وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ. یہ جو سسٹم چل رہا ہے کائنات کا نظام، جب سے یہ دنیا قائم ہوئی ہے، سائنس بہت ترقی کر گئی، لیکن آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا کہ آج سائنس نے روک دیا دنیا کے اندر سورج نہیں طلوع ہوگا. کبھی سنا آپ نے؟ آج سائنس نے روک دیا کہ رات اب ہوگی ہی نہیں، مسلسل 3 دن جو ہے 3 دن ہی دن ہوگا. کبھی آپ نے سنا؟ نہیں سنا. تو یہ جو کائنات کا نظام اللہ چلا رہا ہے، وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ، ذرا ان سے پوچھو تو کہ کون یہ چلا رہا ہے، کائنات کی تدبیریں کون کر رہا ہے؟ آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے خود کہ فَسَيَقُولُونَ لِلَّهِ، فَسَيَقُولُونَ اللَّهِ، اللہ یہ سب کر رہا ہے. گویا وہ اللہ کی ذات کو بھی مانتے تھے، اللہ کے اندر پائی جانے والی خوبیوں، اس کی صفات کے بھی وہ قائل تھے. قرآن میں جگہ جگہ اللہ تعالیٰ یہ اپنے نبی سے کہلوا رہا ہے کہ کفار مکہ سے یہ پوچھو، یہ پوچھو، یہ پوچھو. ہاں تو عنقریب وہ کہیں گے اللہ، یعنی اس کا جواب اللہ کے علاوہ کچھ نہیں ہے ان کے پاس، یہ سب کرنے والا اللہ ہے. تو آخر پھر کیوں مشرک کہا گیا ان کو؟ اصل یہی چیز ہے جس کو جو ہے میں بتانا چاہتا ہوں آپ کو، اور عوام اس چیز کو نہیں سمجھتے ہیں. اس کی وجہ سے وہ کلمہ بھی پڑھتے ہیں اور کلمہ پڑھنے کے ساتھ ساتھ وہ شرک بھی کرتے رہتے ہیں. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے 2-3 مقامات پر ان کے شرک کو بیان کیا ہے. وہ شرک کیا تھا ان کا؟ کہ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ. اللہ کی ذات کو پکارتے مانتے تھے، اللہ کی صفات کو مانتے تھے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اللہ کو چھوڑ کر کے دوسروں کی بھی وہ عبادت کرتے تھے. کس کی؟ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ، ایسوں کی جو نہ انہیں نقصان پہنچا سکتے ہیں دنیا میں، نہ نفع پہنچا سکتے، لیکن پکارتے تھے، عبادت کرتے تھے. اور جب ان سے کہا جاتا کہ یہ ہبل کو کیوں پکارتے ہو، لات منات کو، عزا کو کیوں پکارتے ہو، تو یقولون، وہ کہتے تھے ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ. بات یہ ہے کہ چونکہ ہم اپنی بات ڈائریکٹ اللہ تک نہیں پہنچا سکتے ہیں، اس لیے یہ ہمارے سفارشی ہیں، یہ وسیلہ ہیں بیچ میں. آج مسلمان یہی بات کہتا ہے کہ نہیں کہتا ہے؟ بزرگوں کو جو بیچ میں لاتے ہیں یہی بات کہتے ہیں کہ نہیں کہتے ہیں؟ جو بات پہلے کے کفار مکہ، مشرکین مکہ کہتے تھے. ایک دوسری جگہ اللہ نے فرمایا کہ والذین اتخذوا من دونہ اولیاء، اللہ کو چھوڑ کر جن لوگوں نے اولیاء بنا لیا. لفظ بھی اللہ نے ایسا استعمال کیا قرآن میں کہ آج کا مسلمان بھی یہی کہتا ہے، یہ اولیاء ہے. کہتا ہے کہ نہیں، نام رکھ رکھا ہے جو ہے بزرگوں کا، خود سے نام رکھا ہے. وہ بزرگ، ان کا کوئی قصور نہیں ہے، انہوں نے اپنے بارے میں وہ نہیں کہا جو یہ آج کا یہ مسلمان کہہ رہا ہے. مثلا کسی کو انہوں نے کہا داتا، دینے والا. کسی کو انہوں نے کہا غریب نواز، غریبوں کو دینے والا. کسی کو انہوں نے کہا غوث اعظم، بہت بڑا فریاد رس. دستگیر، اگر دستگیر کے بارے میں بتایا جائے تو آپ تعجب کریں گے کہ دستگیر نام شیخ عبد القادر جیلانی کا کیوں پڑا، نعوذ باللہ من ذالک. کہ وہ جنت میں اللہ رب العالمین کا ہاتھ پکڑ کر کے سیر کر رہے ہیں، کیلے کا چھلکا پڑا، اس پر پھسل گیا، نعوذ باللہ اللہ کی ذات. تو انہوں نے پکڑ لیا ہاتھ، اللہ کو گرنے سے بچا لیا، اسی لیے دستگیر کہا جاتا ہے. بتائیے، جھوٹی کہانی ہے، جھوٹے قصے. ہاں تو یہ نام خود رکھا ہے انہوں نے، گنج بخش. قرآن میں اللہ نے کہا ان ہی الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم، یہ وہ نام ہے جسے تم نے، تمہارے باپ دادا نے خود سے رکھے. نہ تو ان بزرگوں نے رکھا اور نہ اللہ نے رکھا. تو یہ کہتے ہیں تھے کفار مکہ کہ ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفا،
ہم اللہ کو چھوڑ کر جو دوسروں کو کچھ کو پکارتے ہیں یہ اس لیے تاکہ یہ ہمیں اللہ سے قریب کر دے. یہی تھا ان کا شرک. اسی کو رب العالمین نے شرک قرار دیا اور یہی آج کا مسلمان کر رہا ہے. اور اس چیز کو نہ سمجھنے کی وجہ سے وہ یہ سمجھتا ہے کہ کفار مکہ اور مشرکین مکہ کا شرک کچھ اور تھا اور ہمارا شرک کچھ اور ہے. نام بدلنے سے شراب کی جو وہ ہوتی ہے اثر وہ تھوڑا ختم ہو جائے گا. شراب کے آپ مختلف نام رکھ لیں. اس دور میں جو لوگ شرک کرتے تھے آج کے دور میں تم نام بدل دو تو کیا وہ شرک سے ختم ہو جائے گا؟ نہیں. کہ کلمہ پڑھنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ آپ سے شرک کا صدور نہیں ہوگا. یہ بھی عوام کو دھوکہ دے رہے ہیں علماء، پیٹ کے پجاری علماء، کہ اس امت میں شرک ہو ہی نہیں سکتا ہے. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مجھے تم سے شرک کا خوف نہیں ہے. یہ آپ نے کس سے کہا تھا؟ ذرا سوچو. صحابہ سے کہا تھا. جب یہ بات آپ نے کہی کہ مجھے تم سے شرک کا ڈر نہیں ہے تو کس سے آپ نے کہا؟ صحابہ سے کہا. کون صحابہ کون تھے؟ بلال کو تپتی ہوئی ریت پتھر پر لٹایا جاتا تھا. خباب کو جلتے ہوئے دہکتے ہوئے کوئلے کے انگارے پر لٹایا جاتا تھا. لیکن ان کی زبان سے کیا نکلتا تھا؟ الاحد الاحد. تب آپ نے کہا تھا کہ میرے صحابہ تم سے مجھے شرک کا خوف نہیں ہے. یہ ہمارے اور آپ کے بارے میں کہا تھا اور اس کو پرچار کر رہے ہیں، پھیلا رہے ہیں کہ اس امت میں شرک ہو ہی نہیں سکتا ہے. تو شرک ان کا یہی تھا. اسی کو اللہ رب العالمین نے اسی وجہ سے انہیں مشرک قرار دیا. اور پھر رب العالمین نے قرآن میں جگہ جگہ سمجھایا کہ شرک سے اپنے آپ کو بچاؤ. کیوں؟ کیونکہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. انسان سے سرزد ہونے والی ساری خطاؤں کو رب العالمین اپنی رحمت سے معاف کر سکتا ہے، لیکن یہ رب کا اٹل فیصلہ ہے کہ شرک کو ہرگز نہیں معاف کرے گا. اور شرک کرنے والا جو ہے اس کی جو اور نیکیاں ہیں یہ شرک اس کو برباد بھی کر دیتا ہے. یہ برباد کر دیتا ہے. تو جن کو یہ شریک ٹھہراتے ہیں، ایک آیت میں آپ کو پڑھ کر کے سنا رہا ہوں. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ان کا حال کیا بیان کیا ہے کہ یا ایھا الناس ضرب مثل. لوگوں ایک مثال بیان کی جا رہی، ذرا سنو. فاستمعوا، اس کو سنو. ان الذین تدعون من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر جنہیں تم پکارتے ہو، چاہے وہ داتا ہو، گنج بخش ہو، غریب نواز ہو، غوث اعظم ہو، دستگیر ہو، کوئی بھی ہو، لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا لہ. یہ سارے اکٹھے ہو جائیں تو ایک مکھی کو نہیں پیدا کر سکتے. رب العالمین چیلنج کر رہا ہے. اور آگے اللہ نے جو بات کہی ان لوگوں کے بارے میں جنہیں پکارا جا رہا ہے کہ وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا، اگر مکھی ان بزرگوں کے سامنے سے جو کچھ رکھا جاتا ہے ان کے نام پر چھین لے جائے، مکھی چھین لے جائے تو لا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ، یہ بزرگ اس سے واپس بھی نہیں لے سکتے. آگے اللہ فرما رہا کہ ضعف الطالب والمطلوب، بزرگ بھی تمہارے کمزور، بزرگ سے مانگنے والے بھی کمزور، مکھی جو چھین کر لے جا رہی ہے وہ بھی کمزور، اور جن بزرگوں کو تم طاقتور سمجھ رہے ہو وہ بھی کمزور. ما قدر اللہ حق قدری، اللہ کی قدر کو لوگوں نے پہچانا ہی نہیں. شرک کتنا گھناؤنا جو ہے عمل ہے، اس کو سمجھ نہیں پا رہے ہیں. اگر کسی انسان سے آپ پوچھیں کہ تمہارے کتنے بھائی ہیں، وہ فوراً بتائے گا 5 بھائی ہیں. کتنے بیٹے ہیں؟ اتنے بیٹے ہیں. اتنے چچا ہیں، اتنے فلاں ہیں، اتنے فلاں ہیں. ذرا آپ اس سے پوچھ کے تو دیکھیے تمہارے کتنے باپ ہیں. پوچھیے آپ کو کیا جواب دے گا وہ آپ کے اس سوال پر. وہ برداشت کرے گا؟
اگر تم اپنے بارے میں یہ نہیں برداشت کر سکتے ہو کہ ہم سے کوئی یہ سوال کرے کہ ہمارے کتنے باپ ہیں، تو رب العالمین یہ کیسے برداشت کرے گا کہ اس کی ذات میں کسی کو تم شریک ٹھہراؤ؟ عورت کتنی بھی گنوار ہو، آپ اس سے پوچھیں کتنی بہنیں ہیں، کتنی تمہاری خالہ ہیں، کتنی چاچی ہیں، ذرا اس سے پوچھ کے تو دیکھیے کہ تمہارے شوہر کتنے ہیں۔ اس عورت سے دیکھیے کیا سلوک کرے گی آپ کے ساتھ۔ ایک عورت اگر یہ برداشت نہیں کر سکتی ہے کہ اس سے یہ پوچھا جائے کہ تمہارے کتنے شوہر ہیں، ایک مرد اگر یہ برداشت نہیں کر سکتا ہے کہ اس سے یہ پوچھا جائے تمہارے کتنے باپ ہیں، تو رب العالمین کیسے برداشت کرے گا کہ اس کی ذات میں تم دوسروں کو جو شریک کرتے ہو۔ انسان کو اپنے بھائی سے کتنی محبت ہوتی ہے، جب بھی کوئی معاملہ پھنستا ہے تو اپنے بھائی کو پکارتا ہے، اور قرآن میں رب العالمین نے تو ایک نبی کا واقعہ ہی بیان کر دیا کہ انہوں نے رب سے جو ہے دعا مانگی کہ رب العالمین تو میرے بھائی ہارون کو تو میرا وزیر بنا دے۔ بھائی سے کتنی محبت ہوتی ہے سوچئے، وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِنْ أَهْلِي ہارون اخی، میرے بھائی ہارون کو میرا وزیر بنا۔ سفارش کر رہے ہیں حضرت موسیٰ، بھائی سے کتنی محبت ہوتی ہے۔ آپ کوئی مرد گھر میں داخل ہوا، بیڈ روم میں اس کی بیوی بیڈ پر بیٹھی ہوئی ہے، اگر اس نے اپنے بیوی کے ساتھ اپنے پیارے بھائی کو دیکھ لیا بیٹھا ہوا، برداشت کرے گا؟ جبکہ بھائی اس کا ہر مصیبت میں ساتھ دینے والا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ غیرت گوارا نہیں کرے گی کہ اپنے بیڈ پر اپنی بیوی کے ساتھ اپنے سگے بھائی کو دیکھے۔ تو یہ شرکت برداشت نہیں ہو رہی ہم سے اور آپ سے، اور ہم اللہ رب العالمین کی ذات میں جس کو چاہتے ہیں شریک بنا دیتے ہیں۔ ٹائم ہو گیا؟ یہ اتنا موضوع اتنا وسیع ہے کہ اس کے لیے کم سے کم 1 گھنٹہ چاہیے، 1.5 گھنٹہ چاہیے۔ پھر موقع ملے گا تو انشاءاللہ ضرور آئیں گے اور بات رکھی جائے گی قرآن کی روشنی۔ رب العالمین ہم نے جو کچھ کہا اور آپ نے جو کچھ سنا، اس پر چلنے کی توفیق عطا فرما، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ہمارا جب خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔